اگلی صورت تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر قرآن میں اس صورت کے علاوہ کوئی چیز نازل نہ ہوتی تو سورۃ العصر اکیلی ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ لیکن سر یہ سورت کی 3 آیات جو ہے نا وہ بڑی حیران کن ہے اور بڑی پریشان کن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کامیابی کے لیے جو 4 شرائط بتائی ہیں نا وہ بڑی کٹھن ہے۔ پہلی 2 پہ تو پھر بھی لوگ عمل کر لیتے ہیں، آخری 2 بہت مشکل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ عصر ایک نماز عصر کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے، ایک زمانے کے لیے بھی عصر عربی میں کہتے ہیں نا عصر حاضر میں بہت بڑے محقق، یعنی اس دور کے، اس زمانے کے۔ زمانہ گواہ ہے اس پر، زمانے کی قسم یا زمانہ گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت ہی گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، ہاں سوائے وہ چند لوگ جو ایمان لے آئیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل اختیار کر لیں گے۔ یہ 2 شرائط تو پھر بھی کمفرٹیبلی انسان اڈاپٹ کر لیتا ہے دنیا کے ہر معاشرے کے اندر۔ اگلا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف اپنی نمازیں نہیں سیدھی کی، انہوں نے حق بات کی، جو جو سچائی دیکھی اس کی وصیت کرنی شروع کر دی لوگوں کو۔ بڑا مشکل کام ہے، ٹروتھ لور ہونا بڑا مشکل ہے۔ صرف تو سچائی سے محبت ہر بندے کو ہوتی ہے، لیکن سسٹم کو للکار کے لوگوں کو سچی بات بتانا کہ لوگوں دوزخ میں جا رہے ہو بچ جاؤ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے کہ آگ کے اوپر گرتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا رہا ہوں، یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ڈر جاؤ، تم نے مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو جو سچائی ہے، سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف۔ اور یہ الحق کا لفظ اللہ نے قرآن کے لیے بھی استعمال کیا سورہ بنی اسرائیل میں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا۔ حق عربی میں کہتے ہیں پرپزفل، با مقصد چیز کو، یعنی یہ قرآن ایک مقصد کے تحت نازل ہوا۔ تو حق بات کی وصیت کرتے رہے، جہاں جہاں انہوں نے سچائی دیکھی لوگوں کو بتایا کہ یہ ہونا ہے، آخرت کی تیاری کر لو۔ کہیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑا ہے سچائی کے ساتھ تو کھڑے ہوئے، یہ نہیں دیکھا میری تعداد کتنی ہے۔ حسین ابن علی ایک رول ماڈل ہے نا امت کا، سچائی کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور جب آپ حق بات کریں گے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو مار پڑے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو پھر مار صرف کھانی نہیں ہے، جس طرح حق بات کی تلقین کی ہے، صبر کی بھی لوگوں کو تلقین کرنی ہے، یعنی خود بھی مصیبت جھیلتے ہوئے صبر کرنا ہے، اور اس سے اگلے درجے کی چیز ہے کہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے جب آپ حق بات کریں گے نا تو جس کو حق بتائیں اس کو ساتھ یہ بتائیں کہ بھائی اس حق کے بعد مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، صبر بھی کرنا ہے۔ تو صرف حق بات کی وصیت نہیں کرنی، صبر کی وصیت بھی کرنی۔ یہ آخری 2 شرائط جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہے، اس کے اوپر میرے بھائی بڑے بڑے لوگ آ کے فیل ہو جاتے ہیں۔ پہلی 2 شرائط تو آپ کسی چوک میں کھڑے ہو کے کہنا جی میں نے آج رات کو کھڑے ہو کے اتنے نوافل پڑھے، لوگ کہیں گے جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی چوک میں آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ جو تماشا تم لوگوں نے یہاں لگایا ہوا ہے آندہ سے میں نے نہیں ہونے دینا، تو آپ دیکھ لیں پھر آپ کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں۔ نہ آپ کی داڑھی کا لحاظ کریں گے، آپ کی نمازوں کا لحاظ کریں گے، نہ کچھ اور کریں گے، فوراً آپ کو مارنے کے درپے ہو جائیں گے۔ تو حق بات کی وصیت بھی کرنی ہے اور صبر کی تاکید بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی لوگوں کو بھی۔ اور یہ پرفیکٹ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کو نظر آتی ہے۔ باقی میں نے بنیادی طور پہ جو 4 شرائط تھی انسانیت کی کامیابی کی وہ بتا دی ہیں۔ پہلی 2 شرائط تو بہت آسان ہے، اگلی 2 شرائط مشکل ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت پہلی 2 شرائط کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ گئی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام انسان گھاٹے میں سوائے جو یہ 4 شرطیں پوری کر لیں، یعنی اس 4 سے بغیر تو آپ نے پاس ہونا ہی نہیں ہے، یہ کم از کم ریکوائرمنٹ ہے کامیابی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے حضور کامیابی عطا فرمائے۔